السلام علیکم دوستوں، میں ہوں دانی اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ورلڈ۔ کیا آپ نے ابھی تک ایسے جنگ کا قصہ سنا ہے کہ اس جنگ میں اتنا خون بہایا گیا ہو کہ وہاں کی نہر اور نالیاں 7 دن تک خون کی وجہ سے لال ہو؟ اگر آپ نے ابھی تک اس جنگ کا قصہ نہیں سنا تو آج میں آپ کو اس جنگ کا قصہ سناؤں گا کہ اس جنگ میں لڑنے والے تاریخ میں گزرے ہوئے ایک پشتون احمد شاہ ابدالی کا قصہ سناؤں گا۔ دوستو، یہ قصہ پاکستان کی آزادی سے بھی تقریباً 200 سال پہلے کی ہے، یعنی پاکستان 1947 میں آزاد ہوا اور یہ قصہ 1739 کا ہے۔ اس وقت پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کا وجود بھی نہیں تھا، یہ سارے ملک ایک تھے اور ہندوستان کے نام سے مشہور تھے۔ اس وقت ایران میں ایک نیا بادشاہ آیا تھا جس کا نام تھا نادر شاہ ایرانی۔ آتے ہی نادر شاہ ایرانی نے ہندوستان کے سب سے بڑے شہر قندھار پر قبضہ کر لیا۔ جب نادر شاہ نے قندھار پر قبضہ کیا تو قندھار کے جیلوں میں بہت سے افغان قید تھے۔ انہی قیدیوں میں 16 سالہ نوجوان احمد شاہ ابدالی بھی تھا۔ نادر شاہ اس 16 سالہ نوجوان لڑکے سے ملا تو اس سے ملتے ہی اس کو پتا چلا کہ یہ ایک ایماندار اور بہادر جوان ہے۔ جیل میں احمد شاہ ابدالی سے ملنے کے بعد نادر شاہ نے اپنی سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو رہا کر دو۔ جب احمد شاہ ابدالی 16 سال کی عمر میں قندھار کے جیل سے رہا ہو گیا تو نادر شاہ ایرانی، جس نے ابھی قندھار کے اوپر قبضہ کیا تھا، اس نے احمد شاہ ابدالی سے کہا کہ میں تم کو اپنی فوج میں ایک خاص عہدہ دے دوں گا، تم میرے ساتھ میرے فوج میں شامل ہو جاؤ۔ احمد شاہ ابدالی نے نادر شاہ کی یہ بات مان لی اور اس کے فوج میں ایک خاص عہدے پر شامل ہو گیا۔ اپنی فوج میں احمد شاہ ابدالی کو شامل کرنے کے بعد نادر شاہ ایرانی نے 1739 میں ہندوستان پر اپنی فوج کو چھوڑ کر دلی پر قبضہ کر لیا۔ دلی کو قبضہ کرنے کے بعد نادر شاہ کی حکومت دھیرے دھیرے پورے ہندوستان پر پھیلتا گیا اور اس نے احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان کے جنوبی علاقے کا نائب گورنر مقرر کر لیا۔ اس وقت احمد شاہ ابدالی کے ساتھ ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ نادر شاہ ایرانی کا ہندوستان پر قبضہ کرنے سے پہلے ہندوستان کے بعض علاقوں پر مغل سلطنت کی حکومت تھی اور مغل میں ایک بزرگ جو اپنے وقت کا بادشاہ رہ چکا تھا جس کا نام تھا آصف شاہ۔ اس میں یہ کمال کی خوبی تھی کہ وہ جو بات کرتا زیادہ تر وہ سچ ثابت ہو جاتا تھا۔ جب نادر شاہ ایرانی نے احمد شاہ ابدالی کو جنوبی ہندوستان کا نائب گورنر بنایا تو اس وقت آصف شاہ احمد شاہ ابدالی سے ملا۔ جب ان دونوں کی ملاقات ہو گئی تو آصف شاہ نے جب احمد شاہ ابدالی کو پہلی نظر دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ جوان ایک نہ ایک دن بادشاہ بنے گا۔ جب نادر شاہ کو یہ خبر ملی تو اس نے فوراً احمد شاہ ابدالی کو حکم دیا کہ دہلی آ جاؤ۔ جب احمد شاہ ابدالی دہلی آیا اور نادر شاہ ایرانی سے ملا تو نادر شاہ ایرانی نے اپنے خنجر کو نکالا اور احمد شاہ ابدالی کے کان پر زخم کے ذریعے ایک نشان بنایا۔ جب احمد شاہ ابدالی نے پوچھا کہ یہ کیوں کیا تو نادر شاہ کہنے لگا کہ جب تم بادشاہ بنو گے تو یہ زخم تم کو میری یاد دلائے گا، اور یہ بھی کہا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ بادشاہ بننے کے بعد تم میرے اولاد کے ساتھ اچھا اور نرم سلوک کرو گے۔ احمد شاہ ابدالی نے نادر شاہ ایرانی کے ساتھ وعدہ کیا اور پھر موت تک اپنی اسی وعدے پر ڈٹا رہا۔ 1739 میں ہندوستان پر قبضہ کرنے کے پورے 8 سال بعد یعنی 1747 میں نادر شاہ ایرانی کو اس کے سپاہی نے مار ڈالا۔ جب یہ خبر احمد شاہ ابدالی کو پتہ لگی تو اس نے نادر شاہ کے فوج میں موجود تمام افغانیوں کو اپنے ساتھ ملا دیا اور افغانستان کی طرف چلا گیا۔ اس وقت افغانستان کا سب سے بڑا شہر قندھار تھا، تو جب احمد شاہ ابدالی اپنی فوج کے ساتھ قندھار پہنچا تو پہلے سے قندھار کے لوگوں کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ نادر شاہ ایرانی وفات ہو چکا ہے، اور قندھار کے لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جو قبضہ نادر شاہ ایرانی نے قندھار پر کیا تھا وہ قبضہ اب ختم کرنا پڑے گا اور کسی افغانی کو ہی بادشاہ بنانا پڑے گا۔ جب اس وقت لوگوں میں جرگہ بیٹھ گیا تو افغانستان کے بادشاہ کے لیے 2 نام سب سے آگے آئے۔ ان میں ابدالی قبیلے سے احمد شاہ ابدالی کا نام تھا اور احمد زئی قبیلے سے جمال
جمال خان کا نام تھا۔ بہت دنوں تک جرگہ بیٹھنے کے باوجود جب بادشاہ کا نام متحد نہیں ہوا تو اس وقت افغانستان کے ایک بزرگ صابر شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ آگے آئے اور کہنے لگے کہ احمد شاہ ابدالی کو اللہ نے عزت اور بلند مرتبہ دیا ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ اس کو افغانستان کا بادشاہ بنا دے۔ افغانستان کے اس بزرگ صابر شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی بات پر سب نے عمل کیا اور احمد شاہ ابدالی کو افغانستان کا بادشاہ بنایا۔ بادشاہ بننے کے ساتھ ساتھ افغانستان ایران کی غلامی سے بھی آزاد ہو گیا۔ جب احمد شاہ ابدالی بادشاہ بنا تو اس نے اپنے فوج میں اضافہ کر دیا اور ہندوستان پر بھی قبضہ شروع کر دیا۔ کچھ وقت جنگ اور قبضوں کے بعد احمد شاہ نے ہندوستان میں اپنا رعب جما دیا اور ہندوستان میں موجود مغل سلطنت کے سرداروں کے ساتھ ساتھ اور بھی سرداروں اور بادشاہوں نے اپنی تلواروں کو احمد شاہ کے سامنے جھکا کر ہار مان لی۔ 1747 سے 1761 تک ہندوستان کے تمام سرداروں اور بادشاہ ٹیکس کی صورت میں احمد شاہ ابدالی کو پیسے اور دولت بھجوایا کرتے تھے۔ 1761 میں ہندوستان کے اندر مراٹھا نامی قبیلہ اٹھ کھڑا ہوا اور تمام ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں پر ظلم کرنے کے ساتھ ساتھ مسجدوں میں اپنے بتوں کو بھی لگانا شروع کیا اور مسلمانوں کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کے ساتھ بھی انہی لوگوں نے کھیلا۔ اس وقت ہندوستان میں موجود ایک مغل بادشاہ نے احمد شاہ ابدالی کو ایک خط لکھ کے کہا کہ کس طرح مراٹھا نامی قبیلہ مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، اگر ہم مسلمان ایک ہو جائے تو ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جب احمد شاہ ابدالی کو پتہ چلا تو اپنی فوج کو لے کر ہندوستان کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اور مسلمان قبیلے ان کے ساتھ ملے اور ہندوستان کے اندر پانی پت کے مقام پر مراٹھا کے سامنے ہو گئے۔ یہ وہی جنگ ہے جس کا ذکر میں نے ویڈیو کے شروع میں ہی کیا تھا کہ آپ نے ایسی جنگ دیکھی ہے کہ اس جنگ میں اتنا خون بہایا گیا ہو کہ وہاں کے نہروں اور نالیوں کا پانی 7 دن تک خون کی وجہ سے لال ہو۔ جب احمد شاہ ابدالی اور مراٹھا کی فوج جنگ کے میدان میں ایک دوسرے کے سامنے آئے تو دونوں کی فوج تقریباً برابر تھی اور دونوں کے پاس ہتھیار بھی برابر تھے۔ اس کے باوجود بھی احمد شاہ ابدالی نے مراٹھا کے فوجوں کا اتنا خون بہایا کہ یہ پانی پت کے آس پاس کے علاقوں کے ندیوں کا پانی 7 دنوں تک لال تھا۔ پانی پت کے اس جنگ میں احمد شاہ ابدالی نے مراٹھا کو مضبوط شکست دی اور مسلمانوں کو ان کی شکست سے آزاد کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 500 ہاتھی، ہزاروں گھوڑے، توپ، اسلحہ اور ان کی تمام مال اور دولت بھی قبضے میں لے لیا۔ اس جنگ کے اوپر انڈیا والوں نے ایک فلم بھی بنائی ہے جس میں سنجے دت نے احمد شاہ ابدالی کا رول پلے کیا ہے اور باقی آپ سب کو پتا بھی ہے کہ انڈیا کے ڈائریکٹر اپنی فلموں میں کتنا جھوٹ دکھاتے ہیں۔ انہوں نے کوشش تو بہت کی ہے لیکن اس فلم میں بھی جنگ احمد شاہ ابدالی جیت جاتا ہے کیونکہ اس سچ کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ خیر اس کو چھوڑیں، اب اپنی بات کی طرف آتے ہیں۔ پانی پت کے اس جنگ کے بعد احمد شاہ ابدالی مال غنیمت کے ساتھ افغانستان چلا گیا، جس کے بعد احمد شاہ ابدالی بیمار ہو گیا اور 1772 یعنی پانی پت کے جنگ کے 11 سال بعد وفات ہو گیا۔ اس کے وفات کے بعد پھر انگریزوں نے اپنی چالاکیوں سے ہندوستان پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد ہندوستان برصغیر کے نام سے پکارا جانے لگا۔ تقریباً 150 سال بعد گاندھی انڈیا کے لیے اور قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے لیے کوشش کی اور آخر کار 1947 میں پاکستان بھی آزاد ہو گیا اور ایک اسلامی ملک بنا۔ دوسری طرف افغانستان میں احمد شاہ ابدالی کے بیٹا اور اس کے بعد اور بادشاہ گزرے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔